السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کیا فرماتے والمعدین مفتیان شرح متعین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ صدقہ کے حقدار کون ہے؟ کیا مسجد کے امام صدقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے ایک سوال سنا کہ صدقہ کا گوشت مسجد کے امام کو دے سکتے یا نہیں، اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ اگر صدقہ واجبہ ہو تو اس کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اگر صدقہ نافلہ ہے کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، اور ائمہ و علماء کو دینا اور بھی اچھی بات ہے۔ ضیاء صدقہ کے صفحہ نمبر 172 پر ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا معقول تھا کہ وہ صدقہ دینے میں صوفی فقراء کو ترجیح دیتے۔ ان سے عرض کی گئی کہ آپ اگر عام فقراء کو صدقہ دے تو کیا وہ افضل نہیں؟ تو جواب دیا، یہ نیک لوگ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں، اگر ان پر فاقہ یا کوئی مصیبت آئے تو ان کے مشاغل میں خلل آئے گا، تو لہٰذا میرے نزدیک دنیا کے 1000 طلبگاروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ایک سچے دیندار کو دو۔ جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے اسے بہت پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہیں، میں نے آج تک اتنی اچھی بات نہ سنی تھی۔ ضیاء صدقہ صفحہ نمبر 182 پر ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں ہے، اور یہ فقہ حنبی کے ائمہ میں سے ہیں۔ اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر بھلائی کرتے ہیں۔ ان سے عرض کی گئی کہ آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو فرمایا، میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بعد علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا۔ ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجت کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا، اور دین تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی، تو لہٰذا انہیں علم خدمت کے لیے فارغ کرنا افضل ہے۔ ضیاء صدقہ صفحہ نمبر 182 میں ہے۔ تو حضرات محترم، تو آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ نکالتے ہیں تو ہم جس کو چاہیں اس کو دے دیتے ہیں، یا ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ہمیں صدقہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ صدقہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ صدقہ نافلہ ہوتے ہیں، اور دوسرا صدقہ صدقہ واجبہ ہوتے ہیں۔ صدقہ واجبہ ہم انہی کو دے سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہیں، جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور جو زکوٰۃ لیتے ہیں، تو انہی کو صدقہ واجبہ دینا چاہیے۔ اور صدقہ نافلہ کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کسی نیک آدمی، کسی دیندار آدمی کو دینا چاہیے، اور حضرت جنید بغدادی بھی نے فرمایا ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے کہ صدقہ کسی عالم دین کو دینا چاہیے۔ کیوں کہ اگر کسی بھی عالم دین کو صدقہ نافلہ دینے سے یہ فائدہ ہے کہ وہ علم دین سکھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اور لوگوں کو قال رسول کا درس دیتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اگر ان کی ضروریات زندگی اگر پوری نہ ہوں گے تو پھر وہ
علم دین سے اس کا توجہ ہٹ جائے گا اور پھر وہ اپنے ضروریات دنیا کو بنانے میں لگ جائے گا، تو پھر اس کا ذہن بھٹکے گا، اور جب ذہن بھٹکے گا تو پھر جو ہے درس قرآن، درس حدیث اور ضروریات دین کو لوگوں میں پہنچانے میں اس کا اتنا جی نہیں لگے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں کہ کسی انسان کو اگر بھوک لگا ہو، اگر اس کے 5 روٹی کھانے کی ہو، جو 5 روٹی کھائے گا تبھی اس کا بھوک مٹے گا۔ اگر وہ 2 روٹی کھانے کے بعد 3 روٹی کا بھوک جو اس کو رہ جائے گا، تو وہ 3 روٹی کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگے گا، 3 روٹی کی تلاش کریں گے، پھر وہ اس کا پیٹ جا کے بھرے گا تو اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح سے عالم دین جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور مساجد میں علماء امامت کرتے ہیں اور نائب رسول کے منصب پر جو فائز ہیں، تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے ہم اپنے اماموں کو کتنے تنخواہ دے رہے ہیں۔ کسی کا 5,000، کسی کا 8,000، کسی کا 10,000، کسی کا 12,000، زیادہ سے 15,000 روپے تنخواہ ہے۔ تو اب بتائیے کیا کوئی آدمی 5 سے لے کر کے 15,000 کے بیچ کا جو ہم تنخواہ اپنے اماموں کو دیتے ہیں، کیا ان کا خرچہ چل سکتا؟ آج ہم 50,000، 1,00,000، 90,000، 80,000 مہینہ بھی کماتے ہیں اور اس سے ہمارا خرچہ نہیں پورا ہوتا ہے، ہمارا اس سے جو ہے ضروریات دنیا پوری نہیں ہوتی ہے، تو ہمارا امام کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے اماموں کو اسی طرح سے اگر نہیں دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ضروریات دین میں، ضروریات دنیا میں ہم اگر مدد نہیں کریں گے، اس کو اگر امداد نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کہاں سے دین سیکھنے کو ملے گا؟ ہمیں اچھی باتیں قرآن و حدیث کا درس جو ہمیں کہاں سے ملے گا؟ پھر وہ دولت کے چکر میں اور اپنے پیٹ کے چکر میں اپنے آبا و اجداد گھر پریوار کو چلانے کے لیے ادھر ادھر تو جائے گا ہی۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں جو ہے صدقہ نافلہ جو ہے خاص کر کے اپنے ائمہ کو دیں، علماء دین کو دیں، عالم دین کو دیں، کیونکہ عالم دین کا مرتبہ بہت زیادہ ہے عام لوگوں سے، کیونکہ علماء جو ہے انبیاء کی وارث ہے۔ تو اس لیے انبیاء کے وارثوں کو ہمیں بھوکا رکھنا ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر انبیاء کے وارث اگر ہمارے محلے میں رہتا ہو، ہمارے مسجد میں رہتا ہو، دین کی خدمت کرتا ہو، اور اگر وہ بھوکا رہے، ان کی ضروریات زندگی پورا نہ ہو، تو پھر اگر ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے رہ جاتے، بتاؤ ہمیں کتنا نقصان ہوگا، ہمارے لیے کتنا شرم کی بات ہے ہمیں کہ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ ہمیں علم دین، ہمیں قرآن و حدیث سکھانے والا انبیاء کے وارث جو ہے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہے، فاقے پہ فاقہ ہے اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہم عیش و آرام سے کھا رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم ان عیاشیوں سے بچیں اور ضروریات دین سیکھیں، اپنے علماء کے پاس بیٹھے، ان کی امداد کرے، ان کا حال چال پوچھے، ان کی ضروریات زندگی کے بارے پوچھے، بیماری سے لے کر کے کھانے سے پینے سے لے کر کے ہر طرح کی ضروریات زندگی تک پوچھیں، جو بھی ضرورت ہو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو مسافے کے طور پر کبھی ان کے کوئی بھی سامان لا کر کے دے دے، ضروریات زندگی میں جو سامان ان کی حاجت پڑتے ان کو وہ لا کر کے دے دے، کبھی بیمار ہو گیا تو ان کو دوائی کے پیسے دے دے، کبھی دوائی دلوا دیتے، اس طرح سے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔